بابا سائیں، میں آپ کو صاف بول چکا ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ نکاح میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کی عمر 16 سال ہے، بھلا آپ اس سے کیا بدلا لیں گے؟ اگر نکاح کرنا ہی آتا تو اس کی بڑی بہن سے کریں، جس کی عمر تقریباً 25 سال ہے، مگر آپ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ جبکہ شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا تھا اور صفاقے سے بولے تھے، وہ 16 سال کی لڑکی اس گھر میں رہنے والے مقیم کی جان ہے۔ جب ہم اس کو اذیت دیں گے نا، تب وہ سب بے سکون ہو جائیں گے۔ اور میں یہی چاہتا ہوں۔ جبکہ شمشیر نے حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ پورا گاؤں اس کے باپ کی عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ بے انتہا نرم دل تھے، کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے تھے، ہمیشہ فیصلہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ لوگ ان کے آگے اپنی جان وار دیتے تھے۔ لیکن آج جو فیصلہ وہ لے رہے تھے، وہ ایک لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے والا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے بے انتہا بے بس تھا۔ وہ ایک شادی شدہ مرد تھا، ایک بچے کا باپ تھا۔ اس کی پہلی بیوی کا انتقال اس کی ڈلیوری کے وقت ہو گیا تھا۔ جب سے اب تک شمشیر نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی، مگر اب اس کے بابا سائیں اس کی شادی ایک 16 سال کی لڑکی سے کروانا چاہتے تھے، وہ بھی بطور ونی۔ بھلا وہ اس لڑکی سے کیا بدلہ لیتا؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کھڑے ہو گئے تھے اور ساتھ میں شمشیر کو چلنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ کافی لاچار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے، لیکن وہ بے انتہا بے بس تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے باپ کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ کہنے کو اگلے مہینے اس کے سردار کی پگڑی آنی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اکبر خان نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی، لیکن آج جو قدم وہ اٹھا رہے تھے وہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ وہ ونی جیسی رسم کے خلاف تھے، لیکن جب ان کے بھائی کا قتل ہوا تو یہی ونی رسم انہیں بہت زیادہ عزیز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ پورچ میں آ گئے تھے۔ لائن سے کئی پجاروں کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی والی گاڑی میں وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ سفید لٹھے کی مانند کڑکڑاتا سوٹ پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ لوگ پنچایت پہنچ گئے تھے۔ ایک بڑے میدان میں کئی چارپائیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹے ایک ادا سے باہر آئے تھے۔ ان دونوں کی چال میں ہی ایک ایسی کشش تھی کہ وہاں موجود ہر شخص ان دونوں باپ بیٹے سے متاثر ہو چکا تھا۔ ان کے آتے ہی تمام گاؤں والے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک طرف ارمینا، اس کا باپ، اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ گاؤں کی معزز ترین ہستیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ ان دونوں نے جیسی پنچایت کے حدود میں قدم رکھا تھا، سب کی طرف سے اسلام کی آواز گونج اٹھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹے محض سر کو ہلکی جنبش دے کر سردار کی چارپائی پر بیٹھ گئے تھے اور انہیں پنچایت کا آغاز کیا گیا تھا۔ ارمینا کی طرف سے دو بزرگ بیٹھے تھے، جبکہ سردار خاندان سے محض شمشیری موجود تھا۔ فوراً ہی سنوائی شروع ہو گئی تھی اور سردار اکبر شاہ نے محض اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے۔ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، اور قتل کسی بھی جرم میں کیا ہوا قتل ہی کہلاتا ہے۔ بے شک میرے بھائی نے ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر ایسا کچھ تھا تو آپ لوگ پنچایت میں آ کر ہم سے شکایت کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اس لیے معافی کسی قیمت پر نہیں دی جائے گی۔ ان کا بیٹا یہ حرکت کر کے شہر بھاگ گیا اور پیچھے ان کی بیٹیاں موجود ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ونی کی رسم کو آگے بڑھائیں گے اور ارمینا فرید کو اپنے بیٹے شمشیر شاہ کے نکاح میں دیں گے۔ کیا آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ اگر یہ شرط منظور نہیں تو خون کے بدلے خون ہوگا۔ ہم ابھی کے ابھی فرید کا قتل کر دیں گے، تاکہ ہمارے سینے میں جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ پنچایت میں موجود تمام نفوس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ فیصلہ بہت بڑا تھا۔ سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سب سے برا حال ارمینا، اس کی بہن اور اس کی ماں کا تھا۔ اکبر شاہ کچھ اور کہتے اس سے پہلے ارمینا اکبر شاہ کے قدموں میں بیٹھی تھی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، نہیں سردار سائیں، ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن آپ ہمارے بابا حضور کو نہ ماریں۔ آپ کو اگر ہمارا نکاح شمشیر لالہ سے کروانا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بابا کے ساتھ کچھ نہیں کریے گا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہماری بہن اور میری ماں کا کیا ہوگا؟ لالا بھی غلط نہیں تھے، انہوں نے محض قتل اس لیے کیا تھا کہ وہ آپ کے بھائی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے اکبر صاحب دہاڑے تھے، مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، فیصلہ ہو چکا ہے، مولانا اور گواہوں کا انتظام کیا جائے، نکاح ابھی کے ابھی ہوگا۔
شمشیر نے ضبط سے آنکھیں مینچی تھی۔ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر چلا جائے، لیکن وہ اس وقت بے انتہا بے بس تھا۔ اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چاچا کو مار دیا گیا تھا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ فرید صاحب بالکل چپ تھے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے۔ فرید صاحب جانتے تھے اگر انہیں قتل کر دیا گیا تو ان کی بیوی اور بیٹیاں برباد ہو جائیں گی، اور اگر ارمینہ کو بیاہ دیا گیا تب بھی ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن یہ فیصلہ گھاٹے کا نہیں تھا۔ اگر ان کی بیٹی کو بری کیا جا رہا تھا تو وہ زندہ سلامت رہتی۔ ان کا کوئی فرد بھی دنیا سے نہیں جاتا، اس لیے انہوں نے خاموشی سے اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی بھی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ فوراً ہی مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ شاہ حویلی سے 2 ملازمہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک مہرون رنگ کی چادر ارمینہ کے سر پر ڈال دی تھی۔ چند پل میں تمام منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ ملاڈو میں پلی لڑکی ایک ایسے شخص کے حوالے کی جا رہی تھی جس کے خوف سے اگلا انسان تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا تھا۔ شمشیر شاہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ شاہ خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ اس کی مثال ہر ایک شخص دیتا تھا۔ خوبصورتی اس پر ختم تھی، لیکن غصہ اس کو حد سے زیادہ آتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا سرخ سفید چہرہ غصے کے باعث لال سرخ ہو رہا تھا۔ ارمینہ نے ایک نم نگاہ شمشیر کے وجود پر ڈالی تھی اور سہم کر آنکھیں بند کر دی تھی۔ مولانا صاحب ارمینہ کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولے تھے، ارمینہ فرید، آپ کا نکاح شمشیر شاہ ولد اکبر شاہ سے کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ ابھی کبھی اس نکاح سے انکار کر دے۔ اس کا کچھ قصور نہیں ہے، وہ بے وجہ سولی پر چڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس کو معلوم تھا اگر اس نے نکاح کے لیے انکار کیا تو اس کے باپ کو مار دیا جائے گا، اور وہ یہ قدم کسی قیمت پر بھی اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے ضبط سے آنکھیں مینچی تھی اور قبول ہے بول کر اپنے تمام تر جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر دیے تھے جس کے نام سے بھی وہ خوف سے لرز اٹھتی تھی، اور آج اسی کی دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور جب شمشیر شاہ سے نکاح کے بعد میں پوچھا گیا تب اس نے بہت ہی بیزار لہجے میں قبول ہے بول دیا۔ اس کو اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی سے کوئی جذبات محسوس نہیں ہو رہے تھے، نہ اسے نفرت کے جذبات محسوس ہو رہے تھے اور نہ ہی محبت کے۔ وہ محض اس کے لیے ایک بیکار شے کی مانند تھی۔ وہ محض 16 سال کی تھی، اور بھلا ایک 16 سال کی لڑکی سے وہ کیا امید رکھتا؟ نکاح ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور فرید صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولا تھا، آپ اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لے، یہ لڑکی اب میری ملکیت ہے۔ اگر اس کی طرف آپ نے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کی گردن دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ آپ کے بیٹے نے میرے چاچو کا قتل کیا اور اس کی سزا اس لڑکی کو ہر حال میں بھگتنی ہوگی، اسی لیے ہوش سے کام لینا۔ یہ کہتے اس نے ارمینہ کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں تھام لیا تھا اور بنا اپنے باپ کی پرواہ کیے بغیر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہو اسے گاڑی تک لے آیا تھا۔ وہ ایک غیرت مند انسان تھا۔ پنچایت میں کئی مرد موجود تھے۔ جس پل ارمینہ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اسی پل وہ ہر مرد کے لیے حرام ہو گئی تھی، اور وہ شمشیر شاہ تھا، اپنی عزت کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھنے والا انسان۔ گاڑی کے قریب آتے اس نے ارمینہ کو دیکھتے ہوئے سرد انداز میں حکم دیا تھا، گاڑی میں بیٹھو، میں چند منٹ میں آتا ہوں۔ اس کی آواز میں اس قدر رعب تھا کہ ارمینہ پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک اس کے سر پر مہرون رنگ کی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے چادر ہٹانے کی بھی جرات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی شاہ حویلی والے عورتوں کے پردے کے معاملے میں سخت ترین ہے۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا تھا۔ وہ چاہتا تو خاموشی سے چلا جاتا، اس کو روکنے والا یا سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اسے اپنی ویلیو بہت اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ ایک نیا آنے والا سردار تھا، اس لیے اپنے باپ کی عزت کرنا بھی اس پر لازم تھے۔ اس نے قریب آ کر سب کے سامنے اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور ان کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر وہ حکم دیتے تب ہی وہ یہاں سے جاتا۔ اکبر خان نے ایک مغرور نگاہ اپنے خوبرو بیٹے کے وجود پر ڈالی تھی، اور اس نگاہ میں کئی لوگوں کو جتانا تھا کہ وہ سرداری ایک ایسے شخص کو دے رہے ہیں جو ابھی تک ان کے آگے سر جھکاتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔
اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور فوراً گاڑی کے پاس آیا تھا۔ تمام گارڈز فوراً حرکت میں آ گئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر زین سے گاڑی بھگاتا ہوا حویلی کی طرف لے گیا تھا۔ اس کا بیٹا زین گھر پر ملازمہ کے پاس اکیلا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو کسی قیمت پر بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے فرنٹ میرر سے پیچھے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے بیزار ہو کر سر جھٹک دیا تھا۔ اس کے بابا حضور نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ اپنا بدلہ لینے کے چکر میں انہوں نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ چند پل کے لیے اس نے اپنے آپ کو قابو کیا تھا اور ارمینا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، بات سنو لڑکی، ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس قدر روب اور دبدبا تھا کہ امینا کو اپنا آپ کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی لیکن کان اس کی بات کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک بار پھر روب سے بولا تھا، تم جانتے ہو میرا بیٹا زین شاہ بڑا ہو رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ ہدایت کرنا چاہتا ہوں۔ اب ساری زندگی کے لیے تم میرے متھے مار دی گئی ہو، اس لیے اپنے دماغ میں اس بات کو بیٹھا لو، میرے بیٹے کو بالکل ایک ماں کی طرح تم نے پیار دینا ہے۔ ہمیں تم نے اپنی بیوی نہیں مانتا کیونکہ تم ایک بنی میں آئی ہوئی عورت ہو، لیکن تم میرے بیٹے کی ماں ہو۔ اگر تم نے زین کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی یا مجھے زین کی طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو یاد رکھنا، میں تمہارا قتل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اگر میں نے تمہیں مار دیا تو گاؤں والے مجھ سے کیا بولیں گے، کیا سوالات کریں گے۔ میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کو دیکھوں گا۔ اگر تمہاری ذات سے اس کو کوئی خراش بھی آئی تو تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ جبکہ ارمینا کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ وہ نہ ہاں میں بول پائی تھی اور نہ ہی سرنوی میں ہلا پائی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ شمشیر نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور گاڑی سے اتر گیا تھا۔ ساتھ میں اسے بھی اترنے کی تلقین کی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی محل نما حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو زین بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے سینے سے لگ گیا تھا، جبکہ شمشیر اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ سرخ اور سفید رنگت کا حامل بچہ تھا جو بھی اس بچے کو دیکھتا فوراً اس پر نثار ہو جاتا تھا۔ شمشیر نے ایک نگاہ اپنے برابر میں کھڑی ارمینا پر ڈالی تھی اور فوراً ہی ملازمہ کو حکم دیا تھا کہ اس کو شمشیر کے کمرے میں پہنچا دیا جائے، اور وہ خود اپنے بیٹے کے ہمراہ باہر نکل گیا تھا۔ زین اس کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ اس کی بیوی کی آخری نشانی ہے۔ شمشیر شاہ کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی تھی جو بے انتہا خود سر تھی۔ وہ اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسی چکر میں اس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور آخر تو اولاد تو اس دنیا میں آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ بے شک جو اولاد کی قدر نہیں کرتے اللہ انہیں بھی زندگی سے نہیں نوازتا ہے۔ شمشیر شاہ کو کوئی پسند نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی سے محبت کرتا تھا۔ شادی کا ایک تجربہ بھی اس کے لیے بہت غلط ثابت ہوا تھا، اسی لیے وہ اس نکاح کے بھی خلاف تھا۔ اس نے اپنے بابا حضور کو سمجھایا تھا کہ ہم اس لڑکی کو بنی میں لے آتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرواتے، اسے بطور ملازمہ اپنے پاس رکھیں گے۔ لیکن اکبر شاہ بہت دور تک کی سوچ رہے تھے۔ اگر وہ بطور ملازمہ اس کو اپنے پاس رکھتے تب ان پر بہت باتیں بن سکتی تھی، ابھی نہیں تو مستقبل میں بہت سے سوالات اٹھ سکتے تھے۔ اس لیے وہ پکا کام کرنا چاہتے تھے تاکہ نہ ان کی اولاد پر کوئی انگلی اٹھا سکے اور نہ ہی ان پر۔ وہ دونوں باپ بیٹے کھرے کردار کے مالک تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ پورا گاؤں ان دونوں باپ بیٹوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ ارمینا ان کمرے میں آتے مہرون چادر کو اپنے آپ سے جدا کر دیا تھا۔ اس کا حال بے حال ہو رہا تھا، پسینے سے پورا چہرہ شرابور ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی کبھی اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اس کی زندگی بہت مشکل میں آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی لگتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پورا منظر گھوم گیا تھا جب رحمان شاہ نے اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اسکول کے آخری سال میں تھی۔ چھٹی کے وقت وہ اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تب اچانک ایک پراڈوس کے آگے رکی تھی۔ وہ سمجھی کہ کوئی شاہ ہے، اسی لیے وہ ادب میں سر جھکا گئی تھی، لیکن اس معصوم کو نہیں پتا تھا وہ شاہ تو ضرور ہے لیکن وہ ایک درندہ ہے جو اس کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کو برباد کر دینا چاہتا ہے۔ باہر آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ رحمان شاہ ہی تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی معصوم سی ارمینا کے بازو کو تھام لیا تھا، جبکہ ارمینا سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔
جبکہ رحمان شاہ کی آنکھوں میں ہوس کی پٹی بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ارمینہ عمر میں کافی چھوٹی تھی اور دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ اس کی جسامت بے انتہا پرکشش تھی۔ کوئی بھی مرد اس کو دیکھتا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ رحمان نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اس کی بات نہیں سنی گئی تھی۔ ایک 16 سال کی لڑکی کو برباد کیا جا رہا تھا، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی آس پاس بھی ہوتا تب بھی کوئی شاہ حویلی کے مقیم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ وہ زبردستی اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر ڈیرے پر لے کر آیا تھا۔ ڈیرے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ سبھی دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ اس کو گھسیٹ کر اندر بنے چھوٹے سے کمرے میں لایا تھا اور معصوم سی ارمینہ کو بے دردی سے چارپائی پر ڈھک دیا تھا۔ وہ اپنے جسم سے لباس علیحدہ کرتا، اس سے پہلے دروازہ کھولا گیا تھا اور وہ جو اس پر جھک رہا تھا یک دم دور ہٹا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ ارمینہ کا بڑا بھائی اسفند کھڑا ہوا تھا۔ خون اشام نگاہوں سے گر رہا تھا۔ خدا کی قدرت تھی یا پھر ارمینہ کی دعا تھی کہ اس کا محافظ اس تک پہنچ گیا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے رحمان شاہ پر چڑھ دوڑا تھا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا تھا۔ رحمان شاہ کافی عمر دراز ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہے تھے۔ اسفند ایک کڑیل جوان مرد تھا۔ سامنے اس کی بہن تھی اور وہ اس وقت اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر پاس پڑی ہوئی راڈ اٹھا کر اتنی شدت سے رحمان شاہ کے سر پر ماری تھی کہ وہ اسی پل ہی جان کی بازی ہار چکا تھا، جبکہ اسفند اپنی بہن کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ رحمان شاہ اپنی جان کی بازی ہی ہار گیا ہے۔ گاؤں بھر میں یہ بات چند پل میں پھیل گئی تھی کہ فرید کے بیٹے نے اپنی بہن کی عزت کو بچانے کی خاطر رحمان شاہ کا قتل کر دیا ہے۔ شاہ سردار کے چھوٹے بھائی کا قتل، آنے والے سردار کے چاچو کا قتل ہوا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ جب یہ بات اسفند اور فرید کو معلوم ہوئی تو دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ فرید صاحب نے فوراً اسفند کو شہر بھیج دیا تھا۔ سبھی ارمینہ پر لن تن کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ایسی مصیبت ان کے گھر آئی ہے۔ حالانکہ یہ ارمینہ کو ہر ایک پسند کرتا تھا، اسفند اس پر جان چھڑکتا تھا۔ فرید صاحب کی جان اپنی چھوٹی بیٹی میں بسی ہوئی تھی، لیکن جب معاملہ خراب ہوا تو سب نے آنکھیں تبدیل کر لی تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کے ارمینہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ بھل بھل اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کو ایک ایسے انسان کے سپرد کر دیا گیا تھا جو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کا ایک بچہ تھا اور وہ محض 16 سال کی تھی۔ کسی کو بھی اس کی ذات پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس کے باپ نے بھی ایک بار اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے خود اپنی قربانی دی تھی، لیکن اس کے باپ نے ایک بار بھی سردار صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کے لیے منت نہیں کی تھی۔ اس کو یاد تھا اس کی ایک سہیلی بھی ونی کی گئی تھی، لیکن اس کا باپ دوسری مخالف پارٹی کے قدموں میں لیٹ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ جوڑنے لگا تھا کہ ان کی خطا کو معاف کر دیا جائے، ان کی بیٹی کو اس طرح ونی نہ کیا جائے۔ معافی تلافی سے معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ اس کی سہیلی بچ گئی تھی، مگر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہ اس کی ماں اس کے حق میں کچھ بولی تھی اور نہ ہی اس کا باپ۔ بھائی بھی قتل کر کے بھاگ گیا تھا۔ یہ سب باتیں اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ وہ کافی دیر تک سسک سسک کر روتی رہی تھی، لیکن اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چند پل بعد اس کے حواس کام کیے تو اس نے فوراً واش روم کا رخ کیا تھا تاکہ وضو بنا کر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ کیا پتہ وہ رب العالمین اس کی مدد کر دے۔ اور کہتے ہیں نا، جب انسان سب سے تھک کر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو وہ پاک پروردگار اپنے بندے کی فریاد ہر حال میں سنتا ہے۔ وضو بنانے کے بعد وہ باہر آئی تھی، جائے نماز تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کہیں بھی اسے جائے نماز نظر نہیں آئی تھی۔ فی الحال اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور قالین پہنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے، لیکن حلق سے آواز برآمد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت مشکل میں تھی، کوئی بھی اس کی تکلیف ابھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دل ہی میں اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، اے پاک پروردگار، اے میرے مولائے کریم، اے رب المصطفیٰ، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ یا رب، میں بے قصور ہوتے ہوئے قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہوں۔ مجھے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ونی کر دیا گیا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔
یا رب مصطفیٰ میری حفاظت کرنا، مجھے سرخرو رکھنا، میں اذیت بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مجھے ایک سکون دہ زندگی سے نوازنا۔ کافی دیر تک وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھی زاروں کی طرح روتی رہی تھی۔ اس کو ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا، وہ بس اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر آنے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ شمشیر شاہ تھی۔ اس کی نگاہ زمین پر سسکتی ہوئی ارمینا پر گئی تھی، جو سجدے کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے اس کی ذات پر رحم آیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ رہی تھی، نہ وہ اسے نفرت جتا پا رہا تھا نہ ہی محبت۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور بستر پر بیٹھ کر اس کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ سجدے سے اٹھی تو اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن رونے کے باعث اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کو تکلیف اس بات پر نہیں تھی کہ اس کا نکاح شمشیر شاہ سے کروایا گیا، بلکہ اس کو تکلیف اس بات پر تھی کہ نہ اس کے باپ نے اس کے حق میں آواز اٹھائی تھی اور نہ ہی اس کی ماں نے۔ خاموشی سے اسے ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا گیا تھا جو ظلم کرنے میں انتہا کا جابر تھا۔ چند پل بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور نڈھال ہو کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ تب اچانک کمرے میں شمشیر شاہ کی آواز گونجی تھی، لڑکی ہوش میں آؤ اور فون یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد جیسی کمرے میں گونجی تو اس نے بے ساختہ پلٹ کر بستر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئی تھی۔ وہ کب کمرے کے اندر آیا تھا اس کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی ڈر کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرون چادر ابھی تک اس کے پاس موجود تھی جو اس کے کندھے پر تھی، جبکہ اپنے لباس کے دوپٹے سے اس نے حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جبکہ ایک بار پھر شمشیر شاہ غصے سے بولا تھا، آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ ادھر آؤ۔ وہ لرزتے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے کونے میں ٹک گئی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس پل اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اگر شمشیر نے کوئی غلط بات کہی یا پھر اس پر ہاتھ اٹھایا تو اسی پل وہ ختم ہو جائے گی، اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس کا حال کسی بے جان گڑیا کی مانند ہو رہا تھا۔ آنکھیں رونے کے باعث لال سرخ ہو گئی تھی۔ شمشیر اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، کس بات کے لیے رونا دھونا مچایا ہوا ہے؟ کیا میں نے تم کچھ کہا ہے یا پھر تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا، جبکہ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا سر اس قدر جھک گیا تھا کہ یکدم شمشیر چوٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر اتنی گردن جھکاؤ گی تو ٹوٹ کر گر جائے گی، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ اس کی آواز میں ایسا روب اور دبدبا تھا کہ یکدم ارمینا سیدھی ہو گئی۔ وہ بیزار لہجے میں بولا تھا، بابا سائی نے بھی میرے ساتھ خوب کیا، ایک 16 سال کی لڑکی کو میرے حوالے کر دیا، بھلا میں تم سے کیا ہی بات کروں؟ اگر بر وقت میری شادی ہوئی ہوتی تو آج تمہارے جیسی میری ایک بیٹی ہوتی، لیکن اب ایک بیوی کی صورت میں مجھے 16 سال کی لڑکی ملی ہے۔ جو تنفر سے بولا تھا، جبکہ ارمینا کو اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ بولنا کیا چاہتا ہے۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ایک قہر آلود نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا، جتنا ہو سکے میری نگاہوں سے دور رہنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کر گزروں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہتے وہ لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ ارمینا نے سر ہاتھوں میں گرا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس پر کس طرح کی مشکل آئی تھی، اس کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ کافی دیر تک وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتی رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے چہرے پر ایک ننھا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک 4 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا، جو یقیناً شمشیر شاہ کی سنتان تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے بولا تھا، پیاری پری میری، مس تبسم کہتی ہیں جو روتے ہیں نا وہ بزدل کہلاتے ہیں۔ اگر آپ ہمت کرو گی تو بڑی سی جنگ بھی فتح کر لو گی، لیکن اگر آپ روتی رہی تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤں گے، اس لیے چپ ہو جاؤ۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ ارمینا اس کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو وہ محض 4 سال کا تھا، لیکن اس کی باتیں اس کے دل پر کسی چابک کی طرح لگی تھی۔ اس کو بس مگن ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ یکدم بولا تھا، مجھے ملازمہ نے بتایا آپ میرے بابا کی بیوی ہیں، دادا صاحب نے آپ کو بنی کیا ہے۔ مجھے بنی کا مطلب بہت اچھے سے پتہ ہے۔
آپ کو میں پیاری پری بول سکتا ہوں نا؟ اچانک وہ سے سوال کر بیٹھا تھا، جبکہ ارمینا نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ دھیما مسکرایا تھا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر چوما تھا اور عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا۔ اس میں یک دم شمشیر کی جھلک آئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولا تھا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب کوئی آپ کے لیے عزیز تر ہو جائے، یہاں پر اس کی عزت کرنے لگے تو ہم ہاتھ چوم کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے آپ بہت پسند آئی ہیں اور میں دل سے خوش ہوں کہ میری بھی ماما ہے۔ میں اپنے دوست ارمان کو بتاؤں گا کہ اب میری بھی ماں اس دنیا میں موجود ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ کہتے ہی اس کے سینے سے لگ گیا تھا، جبکہ ارمینا جو ماں کی ممتا کے احساس سے ناواقف تھی، یکدم حیران ہوئی تھی۔ یہ احساس بہت میٹھا سا تھا، بہت اپنا سا۔ یکدم اسے اس معصوم سے شہزادے پر پیار آیا تھا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی، میں بالکل آپ کی امی ہوں، اب مجھے امی بولو، مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی بات سن کر برا سا منہ بنا گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بالکل بھی نہیں، آپ امی نہیں ہیں، آپ میری پیاری پری ہیں، بہت پیاری سی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میرے گھر میں ہیں۔ وہ اپنا ڈر، رونا، اپنے اوپر بیتی تکلیف، اذیت سب بھول گئی تھی۔ اس بچے میں بالکل مگن سی ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ ایک بڑی سی مسکان رقص کر رہی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر انسان کو تکلیف دیتا ہے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی مرہم ضرور رکھتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، جبکہ شمشیر کام کے سلسلے میں شہر آ گیا تھا۔ اس نے محض اپنے بیٹے سے ایک بار ملاقات کی تھی، نہ اس نے اپنے بابا کو خدا حافظ بولا تھا اور نہ ہی اس نے ارمینا سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ لیکن شہر آنے کے بعد ایک بار شمشیر کے دماغ میں ارمینا آئی تھی۔ وہ لڑکی کچھ منفرد تھی، بہت خاموش طبیعت اور ڈری سہمی تھی۔ نہ اس پر اس کا ظلم کرنے کا دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی اپنے جذبات اس پر بیان کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس کو بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ اس سے تعلق قائم کرے۔ لیکن دل میں ایک اور بات آتی تھی کہ عورت تو 12 سال کے بعد ہی بالغ ہو جاتی ہے، تعلقات قائم کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ وہ ایک مرد تھا اور اپنے جذبات اپنی بیوی پر ہی عیا کر سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھا۔ اس نے اپنا کام جلدی نپٹا لیا تھا اور واپس گاؤں آ گیا تھا۔ اس کا دل زین کے بغیر بھی نہیں لگتا تھا، اس کو معلوم تھا زین بھی اس کے بغیر نہیں رہتا ہے۔ لیکن ایک بہت عجیب بات ہوئی تھی، وہ 3 دن شہر میں رہا تھا، لیکن ان 3 دن کے درمیان زین نے نہ اس سے فون پر ایک بار بھی بات کی تھی اور نہ ہی وہ پیغام دادا سائن کے ذریعے اس تک پہنچ رہا تھا۔ یہ بہت ہی تعجب والی بات تھی، کیونکہ جب بھی شمشیر گاؤں سے شہر جاتا تھا تو زین ہر پل اس کو فون ہی کرتا تھا، اس کو اپنا حال بتاتا رہتا تھا۔ لیکن اس بار سب کچھ الگ تھا۔ وہ جب بھی فون کر کے زین کے بارے میں پوچھتا تھا تو سب سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ارمینا کے ساتھ ہے اور اس کے پاس ہی سو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی کھا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی کھیل رہا ہے۔ یہاں تک کہ ارمینا اس کو ہوم ورک بھی اپنے ہاتھوں سے کروا رہی ہے۔ اس نے ٹیوشن جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب باتیں شمشیر کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی۔ اسے لگا تھا کہ زین کسی قیمت پر بھی ارمینا کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بہت تنہا رہنے والا بچہ تھا۔ زیادہ کسی کو منہ لگانا وہ پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک اس کا دوست محض ایک ارمان تھا اور دوسرا اس کے بابا تھے، جس کے علاوہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کسی اور کو جگہ نہیں دی تھی۔ اگر وہ کسی کو جگہ دے رہا تھا تو وہ ارمینا فرید تھی، جسے شمشیر شاہ کوئی جذبات محسوس نہیں کرتا تھا۔ لیکن شاید یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تقریباً 4 دن بعد جب واپس لوٹ کر آیا تو اس نے سب سے پہلے زین کا ہی کمرہ چیک کیا تھا، لیکن وہاں پر اس کے نام نہاد اولاد موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت زین کو اس کے کمرے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ یکدم اس کی نگاہ اپنے کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، یقیناً زین کی 16 سال کی بیوی کے پاس موجود تھا۔ یہ خیال آتے وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے فوراً ہی ملازموں کو اشارہ کیا تھا اور چابی منگوائی تھی۔ وہ زین کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج شمشیر شاہ خود سرپرائز ہو جائے گا۔ اس نے دروازہ کھولا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ بستر پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، جبکہ ڈریسنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔
یقیناً وہ دونوں ڈریسنگ روم میں ہی موجود تھے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا، اور جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر شمشیر شاہ اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ وہ جس کو 16 سال کی بچی سمجھ رہا تھا، وہ حسین دوشیزہ تھی جسے دیکھ کر وہ سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ جو وہ مسلسل ایک بات کی نفی کر رہا تھا کہ وہ 16 سال کی لڑکی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ 16 سال کی لڑکی نے اس کے جذبات ابھار دیے تھے۔ وہ اسی کے لباس میں موجود تھی۔ اس نے کالے رنگ کی اس کی پسندیدہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کھول کر ہاکی کیا ہوا تھا۔ اس کی ایک پینٹ پہن کر وہ ایک ماڈل کی طرح اس کے بیٹے کے سامنے واک کر رہی تھی، جبکہ اس کا بیٹا اس کی بیوی کو دیکھ کر کھلکھلا رہا تھا اور ساتھ میں تالے بجا کر تعریف کر رہا تھا۔ پیاری پری اب واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چھوڑے بابا میرے سامنے آ گئی ہیں، وہ کھلکھلا کر بولا تھا، جبکہ شمشیر کے لبوں پر بھی مسکان آ گئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو پیچھے سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر مینا کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ کھلکھلا کر بولی تھی، جی نہیں، میں آپ کے باپ جیسی نہیں بلکہ ارمینا فری جیسی ہوں، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں پیاری پری۔ وہ کہتے ہی پلٹی تھی اور یکدم اس کا سر ایک چٹان سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنا ماتھا مسل کر رہ گئی تھی، اور وہ چٹان کوئی اور نہیں بلکہ شمشیر شاہ کا سینہ تھا۔ وہ ابھی تک ماتھے پر بل ڈالے اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دلچسپی واضح تھی، چہرے پر مسکان آ رہی تھی، لیکن اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ کو روک لیا تھا۔ جیسے اس کی نگاہ شمشیر کے وجود سے ٹکرائی تھی تو وہ کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ شمشیر شاہ واپس لوٹ آئے گا۔ اس کے بیٹے نے تو کہا تھا کہ اس کے بابا پورے ایک ہفتے کے لیے گئے ہیں، تبھی تو اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ بہت شوق چنچل مزاج لڑکی تھی، خاموش رہنا اس کا المیہ نہیں تھا۔ جب سے وہ زین کے ساتھ وقت گزارنے لگے تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنا غم بھول ہی گئی ہو، مگر شمشیر شاہ نے آ کر اس کا غم واپس یاد دلا دیا تھا۔ وہ سانس روک کر اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شمشیر فوراً قدم بہ قدم چلتا ہوا زین کے پاس آیا تھا، اس کو اپنی سینے سے لگا کر اس کے چہرے کو چوم ڈالا تھا اور خاموشی سے ڈریسنگ روم سے نکل آیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر وہ اس لڑکی سے کوئی بھی بات کرے گا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل اس مسکراہٹ کو جھٹکتا جا رہا تھا۔ وہ زین سے باتیں کرتے ہوئے اس کے کمرے میں آیا تھا، جبکہ زین چہکتے ہوئے اس کو بتا رہا تھا کہ اس نے پیاری پری کے ساتھ کتنا سارا وقت گزارا ہے۔ اس کی سب سے بہترین دوست پیاری پری ہے، اس کو اپنی ماما مانتا ہے، جبکہ شمشیر شاہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے دل سے دعا تھی کہ زین ارمینا کو بطور ماں قبول کر لے، اور شاید اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور زین کو دیکھتے ہوئے سوالی لہجے میں بولا تھا، کیا واقعی وہ لڑکی تم سے محبت کر رہی ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ خبردار زین، جو تم نے اسے بچانے کے لیے مجھ سے کوئی بھی جھوٹ بولا۔ تمہارے بابا بھی حیات ہے، اگر اس لڑکی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو تم اپنے بابا کو بتاؤ، اس کو بہت ڈانٹوں گا اور اس کو مار بھی لگاؤں گا۔ جبکہ زین یکدم اپنے ماتھے پر بھل ڈالتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل لڑاکا خواتین کی طرح بولا تھا، خبردار بابا جان، اگر آپ نے میری پیاری پری کے بارے میں ایک الفاظ بھی کہا، وہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں کچھ بھی کہنے کی، آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھی ہیں۔ اس دن وہ بہت رو رہی تھی، انہیں میں نے چپ کروایا تھا۔ اس دن سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے ہیں، اور میں تو ارمان کو بھی بتا چکا ہوں کہ میری ماما آ گئی ہیں، اب کوئی بھی مجھے بن ماں کی اولاد نہیں بولے گا۔ جبکہ شمشیر شاہ ایک بار پھر حیران ہوا تھا، سوالی لہجے میں بولا تھا، آخر تمہیں کس نے بن ماں کی اولاد بولا ہے؟ جبکہ زین شمشیر کے سوال پر بالکل چپ ہو گیا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے بولا تھا، بس بابا جان، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ پیاری پری پر نہ غصہ کریں گے اور نہ ہی ان کو کچھ بولیں گے، بلکہ میری طرح ان سے بہت پیار کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ مسلسل امینا کی شان میں قصیدے پڑھتا جا رہا تھا، جبکہ شمشیر شاہ کو بھی نہ جانے کیوں اس انجان لڑکی میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سیدھا زین کو سلا کر اپنے کمرے میں آیا تھا، جبکہ ارمینا کی تو ہوا خشک ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے اور بستر پر ایک کونے میں ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ قدرے کونے میں موجود تھی
اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ فوراً ہی اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا اور امینا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، کس کی اجازت سے تم نے میرے بچے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے صرف تم سے اتنا بولا تھا کہ ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اکلوتے بیٹے پر اپنا جادو کر دو۔ خبردار جو تم میرے بیٹے میں زیادہ انوالو ہوئی، جبکہ وہ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پل میں بھیگ گئی تھی، لیکن وہ اپنے لبوں سے کچھ نہیں بول رہی تھی، جبکہ ایک بار پھر شمشیر اپنی مسکراہٹ روک کر بولا تھا، ایک تو بابا زوٹے میں نے بالکل فکر نہیں کی، کتنی بار سمجھایا لڑکی میری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا کرو، کیوں میرے ہاتھوں قتل ہونا چاہتی ہو؟ اگر کسی دن میں تمہارے قریب آ گیا نا تو تمہارا حال بگڑ جائے گا۔ ایک تو 16 سال کی لڑکی میرے پلے سے باندھی ہے، تم سے اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ بولو، جس طرح تم نے ذہن کو ماں کا حق دیا ہے، اس طرح مجھ 35 سالہ مرد کو حق دے پاؤ گی؟ ایک بیوی کا کردار نبھا پاؤ گی؟ اسے سوال گو تھا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، جبکہ اب وہ سنجیدگی سے یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شمشیر شاہ بھی جذبات رکھتا تھا، وہ ایک مرد تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پہلے ارمینا سے اجازت لینا چاہتا تھا، لیکن اجازت لینے کا انداز بھی اس کا بے انتہا مختلف تھا۔ امینا نے ایک ڈری سہمی نگاہ شمشیر پر ڈالی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، وہ ایک کڑیل جوان مرد تھا، اگر وہ اس کے قریب آ جاتا تو اس کا حشر بگاڑ سکتا تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی، ونی میں آئی ہوئی ایک ایسی لڑکی جس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اسے ہوئے انداز میں بولی تھی، شمشیر لالا، اگر آپ میرے قریب آئیں گے اور میرے ساتھ رات گزاریں گے تب بھی میں کچھ نہیں بولوں گی۔ واقعی یہ آپ کا حق ہے، اور میں ونی میں آئی ہوئی ایک بے بس لڑکی ہوں، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ جبکہ شمشیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ قدم با قدم چلتا ہوا ارمینا کے قریب آیا تھا اور اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا، جبکہ ارمینا خوف سے لرز رہی تھی۔ اچانک ہی شمشیر اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا، یا پھر اس کو یہ جتانے لگا تھا، میں اب لالا نہیں ہوں۔ ارمینا کو ابھی فی الحال شمشیر سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اسی لیے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شمشیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود سن ہو گیا تھا، وہ سانس لینا تک بھول گئی تھی، لیکن جیسے ہی لمحہ طویل ہونے لگا تو وہ بری طرح سے لرزنے لگی تھی۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اس کو اپنے وجود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن شمشیر نے اس کو مزید اپنے قریب تر کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس کے علیحدہ ہوا تو اس کا چہرہ خون چھلکانے کے در پر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی اور وہ ارمینا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، خبردار جو آئندہ کے بعد مجھے لالا کا تمہارا شوہر ہوں، شاہ صحیح بولو مجھے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، بھلا وہ اس کے سامنے کیا بول سکتی تھی، لیکن آج شمشیر کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ اس نے ارمینا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور سیدھا بستر کی طرف بڑھا تھا۔ شاید آج وہ اپنا حق لے لینا چاہتا تھا، یا پھر اس کو جتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بطور بیوی قبول کر چکے۔ اگر اس کا رویہ ذہن کے ساتھ ذرا بھی خراب ہوتا تو وہ اس پر ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب زین نے اس کی تعریف کی اور اس کو بتایا کہ وہ بہت معصوم اور بزدل ہے، اسی پر شمشیر عہد کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ وہ حق اور باطل میں فرق جانتا تھا۔ اس کے چاچا نے غلط کیا تھا، ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ اپنے چاچا کی ہر حرکت سے واقف تھا، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے خاموش رہتا تھا۔ لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کو برباد نہیں کرے گا۔ اس نے ارمینا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ بطور بیوی اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ خراب ٹھہرا تھا، لیکن جب سے ارمینا اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی ہر طرح سے خدمت کرتی تھی، اس کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا سمجھ کر پال رہی تھی، جبکہ شمشیر سے بھی بہت محبت کرنے لگی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ شمشیر اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس پر دنیا جہاں کے ستم ڈھائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا اور امینا کی ہر خطا کو معاف کر کے سردار بیوی بنا دیا تھا۔ سب حیران تھے کہ ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی کی اتنی عزت، جبکہ شمشیر نے پوری دنیا کے سامنے اس کو حق سے اپنی بیوی بتایا تھا اور اپنے بیٹے کی ماں ثابت کیا تھا۔ بے شک ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض مردوں کی تربیت ملکانہ کی ہوتی ہے، جو اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے ایک عورت کو اتنی عزت بخش دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو معتبر محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔